ہمیشہ رہنے والے وجود کو ایک خوبصورت وجود میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اس دنیا کو خود بخود صحیح کر لے گی، اس دنیا کا کوئی پریشانی نہ اٹھائے۔ اس دنیا میں کیا ہونے والا ہے؟ یہ ہماری تربیت کی کمی ہے کہ ہمیں اس دنیا کا غم کھایا جاتا ہے، مجھے بھی کھایا جاتا ہے، لیکن یہ ہماری تربیت کی کمی ہے۔ اگر ہم اپنی تربیت میں مضبوط ہوں تو یہ دنیا کا غم ہمیں نہیں کھائے گا، ہم لوگ اللہ کے سامنے سرخرو رہیں گے اور اس پہ بڑے خوش رہیں گے، اور یہ خدا متعال کا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ اجمالی موضوع تھا جس کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا کہ بھئی اسلامی تربیت کیا ہوتی ہے، اس کے مراحل کیا ہوتے ہیں، اور مراحل کو میں نے صرف ٹچ کیا آپ کے سامنے کہ بھئی ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے نماز کے پیچھے جو سیکھنا تھا وہ سیکھا یا نہیں سیکھا۔ اب اس کے پیچھے ایک دو مرحلے اور ہیں، وہ انشاءاللہ وقت لے کر آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو مثلاً کوئی کہے بھائی کام کی بات کیا بتائی، تو دو تین چیزیں نماز کے بارے میں بتائی تھیں، اس کے اوپر توجہ دیجیے گا۔ ایک بات نیت کے بارے میں کہی تھی، یہ تو پوری زندگی جد و جہد کرنی پڑے گی، اس کے اوپر تھوڑا سا محنت کیجیے گا۔ اب میں آپ سے ایک درود بھجوا کر کوئی ایک اور پوائنٹ سوچوں گا تاکہ آپ کی اس تشریف آوری کو عملی طور پر اور کارآمد بنایا جا سکے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد۔ یہ جو درود بھجوانے کا عمل ہے نا، ایک کچھ لوگ تو اس کو وقت گزارنے کے لیے بھجواتے ہیں، جو ناانصافی ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے کہ کوئی صرف اس لیے درود بھجوائے کہ اس کو وقت گزارنا ہے۔ درود بھجوانے کا اصلی عمل کیا ہے؟ درود بھجوانے کا اصلی عمل جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ہم خدا سے کہتے ہیں خدایا ہم بے بس ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم ناتوان ہیں، دین تیرا ہے، بندے تیرے ہیں، ہدایت تو نے دینی ہے، ابلاغ تو نے کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ سعادت دے دے کہ گلا میرا استعمال ہو جائے، اتنا لطف کر دے کہ ہمارا وجود بھی بیچ میں چینل بن جائے، بس اس راستے میں اللہ کوئی عنایت کر دے، چار جملے بلوا دے اور سید الشہداء کے سامنے سرخرو کروا دے، یہ ہے اور کچھ نہیں۔ تو انسان درود اسی لیے بھجواتا ہے کہ خدایا کچھ سکھا دے، کچھ بتا دے۔ تو ایک کام سمجھ میں آتا ہے، مثلاً کیا بھائی تربیت کے نام پہ کام ہو رہا ہے، کیا اتنا کیا جا سکتا ہے کہ اپنے اندر کسی کمی کو ڈھونڈا جائے؟ ہمارے اندر کمی کیا ہے؟ تربیت وہ کرے گا جس کو یہ پتہ ہو کہ مجھے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ اگر کوئی اس گمان میں بیٹھا ہے کہ میں سب سے صحیح ہوں، میرے اندر تو کوئی کمی نہیں ہے، تو پھر تربیت کیا کرے گا وہ؟ تربیت تو اس کو کرنی ہے کہ جو یہ سوچے کہ میرے اندر کوئی کمی ہے۔ اب ہم انشاءاللہ انہی مجالس کے دوران جب ان مراحل کو بیان کریں گے تو یہ شاید اور زیادہ واضح ہوگا کہ بھئی کمی کہاں ہے، کہاں پر کمی ہے۔ لیکن اجمالی طور پر آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں، تھوڑا سا اس بات کا جائزہ لے لیں کہ بھائی اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ تم اسلام کے راستے میں بڑھنا چاہتے ہو، تمہاری تربیت میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، تو میں کیا سوچوں گا کہ کوئی کمی ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر تھوڑا غور کریں۔ اپنے نقص اور عیب کو اس سے پہلے کہ خدا کے فرشتے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالیں، میں نکالوں پہلے، اس پر محنت کروں۔ اچھا ایک بات کنفرم ہے، اگلی مجالس میں عرض کروں گا، کچھ چیزیں ہم لوگوں کی ایسی چھپی ہوئی ہیں جو شاید ہم نے اپنے آپ سے بھی چھپا دی ہیں، لیکن ہیں، پڑی ہوئی ہیں، اور وہ دکھاتی بھی ہیں اپنے آپ کو، شاید ہم نے اپنے آپ سے بھی چھپا لی ہیں، فرشتوں سے نہیں چھپا پائیں۔ حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، خدا تعالیٰ فرماتا ہے وہ دن ہے جب سینوں میں چھپے ہوئے راز ظاہر ہو جائے گے۔ اچھا سینوں میں چھپے ہوئے راز کیسے ہیں؟
یہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا میرے جد امجد نے کسی زمین کے اندر کوئی خزانہ دفنایا تھا، وہ چھپا ہوا رہ گیا، وہ ظاہر ہو جائے گا. نہیں، یہ سینوں میں چھپے ہوئے ہمارے راز ہیں. اچھا وہ ایسا راز ہے کہ مثلا میں نے 20 سال کی عمر میں ایک گناہ کیا تھا، کسی کو نہیں بتایا تھا، وہ ظاہر ہو جائے گا. نہیں، اس سے زیادہ گہری بات ہے. یہ اس سے زیادہ گہری بات ہے. یہ کچھ اور ہے. اس کو عرض کرنے کی کوشش کریں گے آئندہ انشاءاللہ. یہ کچھ اور معاملہ ہے. یہ اتنی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں. یہ کوئی ایسا معاملہ ہے جو میرے لیے بھی چھپا ہوا ہے، وہ اس وقت ظاہر ہوگا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. خدا وہ ہے جو آنکھوں کی خیانت اور سینوں میں چھپے ہوئے راز جانتا ہے. یہ کوئی ایسا علم ہے جو خدا جانتا ہے اور ہمارا ہے، وہ ہمارا ہے. وہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس کو مراحل کے اندر عرض کرنے کی کوشش کریں گے. اصولی طور پر اسلامی تربیت آسان نہیں ہے، اصولی طور پر سخت کام. یعنی اگر کوئی دنیا میں پوچھے بھائی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنا آسان ہے؟ بہت مشکل ہے. ماؤنٹ ایوریسٹ پہ اوپر تک جانا بہت مشکل ہے. اسلامی تربیت آسان ہے یا ماؤنٹ ایوریسٹ پہ جانا؟ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ جانا بہت آسان ہے، وہ بہت آسان ہے. کیوں؟ ایک آدمی 5-6 سال کی ٹریننگ سے پہنچ سکتا ہے، پہنچ جاتے ہیں لوگ، بہت سارے کام کر کے پہنچ سکتا ہے. تربیت کیسی چیز ہے؟ تربیت ایسی چیز ہے کہ بعض اوقات آیت اللہ دستغیب جیسا آدمی کہتا ہے مجھے 40 سال لگ گئے، ان کا جیسا آدمی کہتا ہے مجھے 40 سال لگ گئے. اس کا مطلب ہے کوئی کام ہے. یہ دنیا میں پی ایچ ڈی کرنا آسان ہے یا تربیت کرنا آسان ہے؟ پی ایچ ڈی بہت آسان ہے. پی ایچ ڈی بہت آسان ہے، تربیت مشکل کام ہے. باقی سب آپ خود ہی سوچیں. کام مشکل ہے لیکن ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، ایک بہت بڑی سپورٹ ہے ہمارے پاس. اور وہ سپورٹ یہ ہے کہ فائدہ ہمارے پاس یہ ہے، جو ہمیں بہت بڑی مدد مل سکتی ہے، وہ یہ کہ اللہ نے ہمیں اہل بیت کی محبت سے نوازا ہوا ہے. ہمارے پاس یہ مدد موجود ہے. یہ ان کا دیا ہوا، نہیں معلوم اس میں کس کا ہنر ہے. آیا مثلا ہمارے بزرگوں نے کوئی دعا کر لی ہے جو ہمیں لگ رہی ہیں، خدا ہمیں کسی امتحان میں ڈال رہا ہے اس وجہ یہاں تک لایا ہے، خدا نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے جو اس نے پورا کرنا ہے اس لیے ہمیں یہاں لے آیا ہے، ہمیں نہیں معلوم. لیکن ہمیں ایک بات پتہ ہے، وہ یہ کہ یہ جو ہمارے پاس ہے یہ بہت قیمتی ہے بہت قیمتی. یعنی اگر دنیا میں کوئی پہلے در در کی ٹھوکریں کھائے اور پھر یہاں پہنچے تو ہمارا تو آدھا کام خدا نے ویسے ہی آسان کر دیا. اور اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے در پہ لا کے کھڑا کر دیا. ایک اور بڑا کرم کیا ہے پروردگار عالم نے، صرف در پہ کھڑا نہیں کیا ہے، صرف ماننے والا نہیں بنایا ہے، محبت بھی ڈالی ہے. ایک دفعہ ایک آدمی ہوتا ہے جو کسی سیاسی جماعت کو مانتا ہے، سیاسی جماعت کو مانتا ہے سپورٹر اس کا، محبت نہیں ہوتی، تعلق بس رسمی سا ہوتا ہے. خدا نے اگر ہمیں اہل بیت کے در پہ کھڑا کیا ہے، اس نے رسمن نہیں کھڑا کیا، رسمن یہاں تک نہیں لے کر آیا ہے، دلوں کے ساتھ لایا ہے، روح کے ساتھ لایا ہے. کیا نشانی ہے اس بات کی؟ 1400 سال کے بعد تو کوئی کسی پہ نہیں روتا، کوئی نہیں روتا. قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے. ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے.